ناظرین، فیلڈ مارشل کے صدر بنتے ہی آصف الزرداری اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے غلطی کی جو ان چوروں کا ساتھ دیا، آج انہوں نے مجھے بھی ڈس لیا۔ میں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا جس کی آج مجھے سزا ملی۔ زرداری رو پڑا۔ آئیے پہلے یہ مناظر دیکھیں پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ساتھ دیا، ہمارے ساتھ ساری عوام کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سیٹیں ہم سے جیت لی ہیں کسی بھی طریقے سے، اس لیے تو آج آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یو آر آل alone apart from the nation. دنیا is talking about positions. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے، اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں جنگ کر لوں، جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا۔ پنجاب میں ان نے اپنے اوپر خود پریشر ڈلوایا تھا، اور پریشر یہ تھا کہ جی گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی، تو خیر ہے، ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ رہیں یہاں، آپ کا حق ہے۔ سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے، آپ نے تو بنایا نہیں، آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں، آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی، تو خیر ہے، ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ رہیں یہاں، آپ کا حق ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں جنگ کر لوں، جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، یہ آپ کی پوزیشن ہے، اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے۔ دنیا is talking about positions. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے، اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے۔ ان کو ضرورت ہے افغانستان میں، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ تو یہ کہنا، میں زیادہ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ پاکستان کا دن ہے، یہ پاکستان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے، ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے، ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی دکھانی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز کشمیر تک پہنچ رہی ہے اور کشمیری سن رہے ہیں، وہ بہت شوق لوگ ہیں، باشوق لوگ ہیں، وہ پولیٹیکلی الائیو ہیں، وہ ہر چیز، میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، یہاں بھی کی ہیں، دبئی میں کی ہیں، ہر جگہ میں ان سے ملا ہوں۔ یہ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روز دبئی جاتا تھا، روز ابو دھابی جاتا تھا، روز چائنا جاتا تھا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو دھابی، سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا، اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا، اور پھر واپسی میں ایران میں رکتا آتا، ان سب کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہو کے سولیڈریٹی ان سے لیتا، ان سے سپورٹ لیتا۔ آفٹر آل 24 سال بعد میں پہلا پریزیڈنٹ تھا جو رشیا گیا، میں نے پہلی دفعہ، پہلا میں چیف ایگزیکٹو تھا جو 13 دفعہ یا 14 دفعہ چائنا گیا۔ کیوں گیا؟ میرے پاس چائنا میں کوئی سوری ٹو سے کہ مشرف کی طرح ڈانس کرنے کی گنجائش تو نہیں تھی، مگر میں اس لیے گیا کہ ایک گڈ ول کریٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب بھی گیا تو میں ایک ڈفرینٹ پروونس میں گیا، ان کے چیف ایگزیکٹو سے ملا، پھر دوسرے پروونس میں گیا، ان کے 54 پروونسز تھے، اتنے پروونسز میں جا بھی نہیں سکا، مگر اور ان کو رجحان دکھایا۔ میں پہلی دفعہ جو پرائم منسٹر آف چائنا سے میں لنڈن میں ملا تو میں نے ان سے عرض کی کہ Prime Minister, Mr. Prime Minister, do you know how many Pakistanis we have in Britain? He said, nahin, Your Excellency, I do not. So I said, at least 1.4 million Pakistanis reside in Britain. And we are on the border
of each other and we have hardly any interaction. انہوں نے مجھے $500 million دیے as grant, not as loan, grant, جو میں نے آ کے ان کو حکومت کو دیے اور پھر کیانی صاحب لے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ روڈ ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ آپ لے جائیں. میری سوچ کچھ اور تھی. میری سوچ اس پورٹ پہ تھی جو میں سمجھتا تھا کہ چائنا کی اور ہماری ساتھ کی ضرورت ہے. تو آج بھی یہی فارمولا ہے کہ ہم نے دوستوں کو ساتھ ملانا ہے, ان کے ساتھ دوبارہ دوستی رکھنی ہے اور اس شمع کو پھر جلانا ہے جو ان نے بجھا دی ہے. 1 سال میں ان نے اپنے طرف سے یہ IMF کی طرف جا رہے ہیں, اپنے طرف سے یہ IMF کا ریپرزینٹیٹو لے آئے ہیں. اس کو کیا پتہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے. آپ CPEC کے لونز بھی اس پہ ایگزامن کروائیں گے, IMF بھی دیکھے گی, اینڈ یو آر unfortunately practically insulting them. اسی طرح آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے تو آج آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں. اب فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈیمارچ کرنا ہے. جناب اسپیکر, اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش 7 مارچ یا 7 مارچ سے پہلے ہو رہا تھا, یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے, تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر, تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا. اسی وقت ان کا محب وطن ہونے لڑائی ہے. یہ PTI اور پیپلز پارٹی کا لڑائی نہیں ہے. ہر شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان ہے. ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے تھے. آج بھی موجود نہیں ہے, آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے, اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. ان سازش کا جو رات لگا ہوا ہے, ٹائم میں خود ملوث ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی, مگر میں نے بہت ہی پہلے وارن کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو. بھاگ رہا ہے, بھاگتے بھاگتے توہین عدالت کر رہا ہے, بھاگتے بھاگتے آئین شکنی کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان اور ڈیپٹی اسپیکر میں کو آئین شکنی میں پھنسا دیا تھا. آج کا یہ کوشش کی وجہ سے نہ صرف وہ لوگ مگر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور آپ خود ان جرائم میں آپ ملوث ہو. آپ کو پابند کیا اور آپ توہین عدالت کرتے ہوئے خود بھی نااہل ہوں گے. آپ سے پہلے بھی ایک اسپیکر صاحبہ اسی کرسی پر بیٹھی تھی, اس نے ایک فیصلہ سنایا اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس فیصلہ کو سائڈ کر دیا. ایک بار پھر یہ ہدایت آیا ہے, یہ حکم آیا ہے, عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. ٹائم میں خود ملوث ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی, مگر میں نے بہت ہی پہلے وارن کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, اس سے بچ کے رہے ورنہ وہ اس کو پھنسائے گا اور اسی نے اس کو پھنسایا ہے. جناب اسپیکر, اگر آپ آج کا ایجنڈا پر نہیں آتے ہو تو آپ کو آج سے معلوم ہونا چاہیے پورا اپوزیشن بھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں اور عدالت ادھر ہی ہے. ہم اپنا آئینی حقوق آپ سے چھینیں گے.
नाज़रीन, आसिफ अल जरदारी की आज की गुफ्तगू ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। अपनी तकरीर के दौरान इन्होंने बाज़ मामलात पर इमरान खान के मौक़िफ़ से जुज़वी इत्तफ़ाक़ का तासर दिया, जबकि कुछ पॉलिसियों और हुकूमती फैसलों पर भी सवालात उठाए। इसके साथ साथ इनके लहजे में बाज़ ताकतवर हलकों के हवाले से नाराज़गी और तफाज़ात भी महसूस किए गए। सियासी मुबसरीन का कहना है कि जरदारी साहब की ये गुफ्तगू मौजूदा सियासी हालात पर खास अहमियत रखती है, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में सामने आई जबकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानब मुखालफिन का मौक़िफ़ है कि यह सिर्फ सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, बल्कि हामी से हक़ाइक़ पर मबनी खुलकर की जाने वाली बात करार दे रहे हैं। कई तजज़ियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस बयान के सियासी असरात मज़ीद वाज़ेह हो सकते हैं। अगर मुख्तलिफ जमातों की जानब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आता है तो मुल्की सियासत में नई सफ़बंदियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। आवाम की नज़रें अब इस बात पर हैं क्या ये बयानात महज़ सियासी मौक़िफ़ हैं, ये मुस्तक़बिल की किसी बड़ी सियासी तब्दीली का इशारा है। यही वजह है कि ये तकरीर सोशल मीडिया और न्यूज़ प्रोग्राम में मुसलसल ज़ेर बहस है। अब देखना यह होगा कि हुकूमत, अपोज़िशन और दीगर सियासी शख्सियात की जानब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है और ये आने वाली गुफ्तगू मुल्की सियासत में किसी नई पेशरफ्त का आगाज़ बनती है या नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।